السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ زمانے میں سب سے الگ جدا پہچان رکھتے ہم، صحابہ نے جو ایمان رکھا وہ ایمان رکھتے ہم۔ ادب سے مانتی دنیا ہماری باتوں کو، کاش موبائلوں کی طرح ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم۔ میں تحصیل جمعیت اہل حدیث مینر کی طرف سے، ضلعی جمعیت اہل حدیث پنچ کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث جموں اینڈ کشمیر کے امیر محترم ڈاکٹر عبداللطیف الکندی کو اور ان کی پوری کابینہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خاص نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے گزشتہ عظمت صحابہ کانفرنس اور آج یہ عظمت قرآن کانفرنس منعقد کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، میرا موضوع ہے قرآن مجید سے دوری اور اس کا اسباب۔ مختصر وقت میں قرآن مجید سے دوری، جب تک جن لوگوں نے اپنی محور عقیدت قرآن کو رکھا اور مرکز اطاعت صرف رسول اللہ کو رکھا، وہ ہمیشہ کامیاب رہے۔ اگر ہم خیر القرون کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ عملی طور پہ قرآن سے جڑے رہے۔ ان کی اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، ازدواجی زندگی، درس و تدریس والی زندگی، جو بھی زندگی ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ قرآن سے جڑے رہے، وہ کامیاب رہے۔ صحابہ کے دور میں کون سا فلسفہ کا علم تھا، کون سا منطق کا علم تھا، کون سی سنسکرت تھی، کون سے علوم تھے؟ یہی علم تھا قرآن مجید۔ اس قرآن سے عملی طور پہ صحابہ جڑے رہے، وہ کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گارنٹی دی اور قیامت کی صبح تک ان کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانے والوں کو اللہ رب العالمین نے یہ گارنٹی دے دی۔ آج ہمارے دور میں ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن ہم سے دور ہو گیا۔ قرآن کو جس طرح سے ہمیں اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ اپنانا تھا، آج ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مختلف وجہ ہو سکتی ہیں جس وجہ سے قرآن ہماری زندگیوں سے عملی طور پہ دور ہے۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں ہم مال اور اولاد میں اس طرح سے کاروبار میں پھنسے ہیں، ٹائم نہیں ملتا ہے قرآن کے پڑھنے کا، ٹائم نہیں ملتا ہے قرآن مجید کی آیت کے سمجھنے کا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو، تم اللہ کے ذکر سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے۔ تو قرآن اللہ کا ذکر ہے، اگر ہماری مال، ہمارا اولاد یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرمایا ہے تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہ کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایسے ہیں اس لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے پڑھنے کا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے سمجھنے کا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے غور و فکر کرنے کا۔ اسی طرح سے ایک وجہ یہ لوگ کہتے ہیں میں بڑا تاجر ہوں، میری تجارت اتنی ہے، فلاں ملک میں میری تجارت ہے، فلاں اسٹیٹ میں میری تجارت ہے، مجھے نہیں ٹائم ملتا ہے قرآن مجید کے سمجھنے کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: رجال لا تلہیہم تجارت، یہ وہ لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں، اور اگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل کر دے، عبادت سے غافل کر دے، یہی تجارت ان کے لیے کیا ہوگی؟ نقصان دہ ہوگی۔ لہذا ہماری تجارتیں
اگر ہمیں قرآن سے دور کر رہی ہیں، ہماری تجارتیں قرآن کو ہم سے دور کر رہی ہیں، تو ایسی تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندگیاں تین ہیں، ایک پیدائش سے لے کر وفات تک، اور ایک وفات سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک، اور ایک قیامت۔ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، سلیبس صرف قرآن ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی میں کامیابی چاہیے تو قرآن سے عملی طور پہ جڑنا ہوگا۔ اگر برزخی زندگی میں ہمیں کامیابی چاہیے تو قرآن سے عملی طور پہ جڑنا ہوگا، اور اگر ہمیں آخرت میں کامیابی چاہیے تو قرآن سے عملی طور پہ جڑنا ہوگا۔ ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ عالم برزخ کے اندر جب انسان سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کیا ہے، کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وہ دیندار کیا کہے گا؟ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرا دین اسلام ہے۔ اور فرشتہ چوتھا سوال اس سے کیا کرے گا؟ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 4753 لمبی حدیث ہے۔ فرشتہ پوچھتے گا اس سے وما یدریکا، تجھے کیسے پتا چلا میرا رب اللہ ہے، تجھے کیسے پتا چلا میرے دین اسلام ہے، کیسے پتا چلا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ وہ جواب کیا دے گا؟ وہ نیک متقی پرہیزگار جواب دے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، میں نے اس کو سمجھا ہے، میں نے اس پر عمل کر کے تصدیق کی ہے۔ دنیا میں بھی قرآن سے جڑے رہیں گے عملی طور پہ تو کامیاب رہیں گے، برزخ میں بھی کامیابی چاہیے تو یہی قرآن ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلمانوں نے قرآن کو صرف تبرک کی کتاب سمجھا ہے، برکت کی کتاب سمجھا ہے۔ بے شمار جگہوں پہ قرآن ختم ہے، لوگوں نے صرف برکت کے لیے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر شنکل دیار شرما نے کہا تھا اے مسلمان تو نے کیا کیا، کیا کیا؟ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی یہ کتاب، تم نے مردوں کو بخشوانے میں لگا دیا۔ اے مسلمان تو نے کیا کیا، کیا کیا؟ ہم مرنے والے کے پاس سرانے بیٹھ کر کے، اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر ہے لِيُنذِرَ بِهِ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ زندوں کو ڈرانے کے لیے آئی ہے، یہ زندوں کے لیے آئی ہے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کو صرف تبرک کے لیے رکھا ہے، برکت کے لیے رکھا ہے۔ آج دیکھیں بے شمار علوم و فنون ہے، بے شمار چیزوں میں لوگوں نے مہارت حاصل کی ہے، لیکن قرآن فتووں سے بھی دور ہے۔ بے شمار چیزوں میں لوگ فتوے دیتے ہیں، قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے سنن ابن ماجہ کی ایک لمبی حدیث 40-19 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَن لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُونَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا بَعْسَهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، کہ جب تم فتوے قرآن کے خلاف دو گے، قرآن کے بغیر دو گے، وَيَتَخَيَّرُونَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس چیز کو اختیار نہیں کرو گے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، تمہارے درمیان اختلاف بڑھ جائے گا۔ آج اختلاف، گھر گھر میں اختلاف، ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ اختلاف کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم عملی طور پہ قرآن سے دور ہیں۔ ضرورت اس بار کی ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو عملی طور پہ اپنائیں، قرآن کو ہر اعتبار سے قرآن سے جڑ کر کے رہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی ہے، عقبہ میں بھی کامیابی ہے، برزخ میں بھی کامیابی ہے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء نے صحابہ اکرام کے مجمع کو فرمایا تھا اتشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان القرآن جاء من عند اللہ قالوا بلى یا رسول اللہ قال فإن هذا القرآن طرفه بعید اللہ وطرفه بعیدیکم فتمسکوا به فإنکم لن تہلکوا ولن تضلوا بعده ابدا۔ او میرے صحابہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن اللہ کا کلام ہے؟ صحابہ نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو کہا سن لو، یہ وہ کتاب ہے تمہارے پاس جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا تمہارے پاس۔ کوئی اور کتاب ہے ایسی کہ جو بعینہ ہی دنیا کے ہر خطے میں ویسے ہی ہو، دنیا کے ہر ملک میں ویسے ہی ہو اور ویسے ہی لوح محفوظ میں ہو؟ کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ یہ کتاب ہے۔ اور کیا کہا؟ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو،
اور جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے لن تہلکو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی، تمہیں برباد نہیں کر سکتی، تمہیں نیست و نابود نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جاؤ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، وہ ہمیشہ سرخرو رہے، ہمیشہ فتح یاب رہے، ہمیشہ کامیاب رہے، اس لیے کہ ان کے گھروں سے جہاں قرآن کی تلاوت آتی تھی وہاں وہ قرآن کو سمجھتے تھے، وہاں وہ قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوتیں رمضان میں آتی ہیں، بے شمار گھر ایسے ہیں رمضان کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہوتی ہے، بے شمار گھر ہیں قرآن کی تلاوت کی آواز تو آتی ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بے شمار ائمہ ایسے ہیں وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اگر گھوم کر کے پیچھے مڑ کر کے مقتدیوں کی طرف بیٹھیں، کسی مقتدی نے پوچھ لیا مولانا صاحب جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا خلاصہ بیان کر دو، مفتی صاحب کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ ہے ایسا یا نہیں؟ بالکل ہے۔ لہذا مضبوطی سے پکڑنا ہے قرآن کو تو تلاوت اور عملی طور پہ، اور جب ہم عملی طور پر پکڑیں گے اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علیہ الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ کہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور یہی رسی ہے۔ رسی کے دو بٹ ہوتے ہیں اور جب وہ بٹی جاتی ہے تو مضبوط ہوتی ہے۔ ایک بٹ قرآن کا چڑھتا ہے، دوسرا بٹ حدیث کا چڑھتا ہے۔ بغیر قرآن کے حدیث نہیں ہے اور بغیر حدیث کے قرآن نہیں ہے۔ جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے کامیاب رہیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی جہاں تلاوت کریں وہاں قرآن کو سمجھیں، وہاں قرآن کے مطابق عمل کریں، قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں، اسی میں کامیابی ہے۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں ہم پر، اس پر صحیح ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ 5 حق ہیں۔ اگر ہم 20 نمبر دیتے ہیں تو ان 5 کے 100 نمبر ہوتے ہیں۔ خود سوچیں سمجھنے کے کتنے نمبر ہیں ہمارے پاس، عمل کے کتنے نمبر ہیں ہمارے پاس، دوسروں تک دعوت اس کی دینے کے کتنے نمبر ہیں ہمارے پاس۔ صرف ایمان کے نمبر سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگار عالم جس مقصد کے لیے یہ کانفرنس رکھی ہے، اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہمیں قرآن سے جوڑ دے۔ ہمارے گھروں سے جہاں قرآن کی آیات کی تلاوتیں ہوں وہاں اس کے نزول کا جو مقصد ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، ان کی آیتوں میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ پروردگار عالم اس کانفرنس کو کامیاب بنا، اس میں جو باتیں صبح سے ہم سن رہے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔